نواز شریف صاحب آسان سی بات ہے, آپ کسی بات کے اوپر نہ جائیں, صرف اور صرف اس غریب عوام کا پیسہ دے دیں جو آپ نے لوٹا ہے, اپنے سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے جتنے بھی فلیٹس وغیرہ خریدے ہوئے ہیں بیچیں ان کو. خدا کے بندے, زندگی ایک نعمت ہے, اس زندگی کو انجوائے کرو, مزہ لو اس کا. عوام کا پیسہ واپس کرو تاکہ تمہیں اپنی سہولیات میسر آ سکیں. تم نے علاج کرانا ہے, ہماری طرف سے جہنم میں جا کے علاج کراؤ, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کم از کم اس غریب عوام کا پیسہ واپس کرو. بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ آصف زرداری یا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے. نواز شریف نے کہا کہ مجھے یقین ہے عدالتیں مجھے انصاف دیں گی, تو کیا نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا؟ نواز شریف کو انصاف ملے گا بھائی, کیوں نہیں ملے گا. یہ کیس کیا ہوا کہ ایک دو دن ججوں نے سنا تھا اور ایک دم اس کو سزا دے دی تھی. 1 سال 1.5 سال تو یہ چلتے گئے نا, پیروی کرتے رہے. کبھی قطری لے آتے تھے, کبھی کیا لے آتے تھے, کبھی وہ ایگریمنٹ لے آتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کہنے کا مقصد یہ تھا, عدالتوں نے کیوں بلایا؟ حنیف عباسی نے بھی کیس کیا تھا نا عمران خان پہ, یہ اپنا اس کے لیے بنی گالہ کے لیے, تو اس نے اپنے پروف دیے ہیں, اس نے بھی عدالتوں کے چکر کاٹے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے اسے انصاف ملا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اور کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی عدالت 1 مہینے میں فیصلہ کرتی ہے 2 مہینے میں نا, تو وہ ناانصافی ہوتی نا. انصاف کی خاطر انہوں نے بلایا نا کہ آپ بتائیں. اب ان کا چکر کیا تھا, یہ کہتا ہے جی اب اپنا بلایا گیا نواز شریف کو, ٹھیک ہے جی, یہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی, میرے بھائی کو پتہ ہو سی, بھائی نو بلایا ہے, وہ کہنا جی میں نے تو کوئی پتہ نہیں ہے جی, میرے بھتیجے نو پتہ ہو سی, بھتیجے نو بلایا, وہ کہنا جی سانو کوئی پتہ, ساری بہن نو پتہ ہو سی, ساری سسٹر نو پتہ ہو سی. سسٹر کہتی ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے, میں اپنے ابو کے مکان میں رہتی ہوں. انہیں ابو کہنا ہے جی میرے ابو کو پوچھو ہوتے, دادا ابو قبرستان اس پہ ہے. اب کس سے حساب لیں گے؟ یہ سارے انہوں نے خود اپنی کھچڑی بنائی ہے. مجھے حسین نواز کی یا حسن نواز کی جناب ویڈیو مجھے یاد ہے, ایکسپریس پہ جاوید چودھری کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور کہا الحمدللہ ہماری کمپنی ہے, جو ادھر اثاثے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے جو ایون فیلڈ میں جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. دوسری پہ وہ اپنا ثنا بچہ کو انٹرویو دے رہی ہے مریم, وہ کہہ رہی ہے جناب نہیں تو میں تو اپنے ابو کے مکان میں رہتی ہوں, میری تو یہاں ذاتی پراپرٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر, میرے پتہ نہیں لندن اور امریکہ میں انہوں نے کہاں سے پراپرٹی نکالی. ان کے بیان ہی اوپر نیچے ہوتے رہے نا. باپ کہتا ہے بیٹے سے پوچھو, بیٹا کہتا ہے بہن سے پوچھو, بہن کہتی ہے ابو سے پوچھو, ابو کہتا ہے میرے ابو سے پوچھو. ٹھیک ہے, اب قبر میں کہاں جج جائیں گے, کیا قبر کو شاہی کروائیں گے جناب, اس کو باہر نکالیں گے. کہنے کا مقصد یہ سارا گن چکر ہے, پیسوں کا چکر ہے, کرسی کا چکر ہے. انصاف کے لیے عدالت بیٹھی ہوئی ہے نا, انصاف دیں گی, اب پیسے کا حساب دے دو نا. اب بلاول بھٹو کیا کہہ رہا ہے؟ بلاول بھٹو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو بھی خطرہ ہو گیا ہے, نواز شریف کو کچھ ہوا یا اس کو کچھ ہوا. ارے بھائی کیوں کچھ ہوگا, اور باقی مر جاتے جن کو 20-20 سال کی سزائیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو تو فل پروٹوکول مل رہا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ فل قیدیوں والا وہ نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ بھی جو ماشاء اللہ واسکٹ پہنی ہوئی تھی, ابھی میں نے ٹی وی میں دیکھا نواز شریف ماشاء اللہ کلین شیو ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, ہٹا کٹا اچھا ستھرا بہترین آیا ہے, سب کچھ کیا ہے. ابھی کیا اسے اسٹریچر پہ اٹھا کے لے کے آئے, کوئی آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا, کوئی وہ چھڑی پہ آیا تھا, بالکل ہٹا کٹا آیا ہے. اور پلیٹیں تو ساتھ ہی بھی, ابھی میں چلا جاؤں ڈاکٹر کے پاس, میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کراؤں تو میری بھی 2-3 پلیٹیں اوپر نیچے ہوں گی میرے بھائی. جسم کے اندر پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ان کے ساتھ انہیں زیادہ تبھی لگتا ہے, لازمی بات ہے کہ انہوں نے اتنی محلوں میں زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے. ان کے 5-5 7-7 مالچی ان کو گھٹنے کے لیے ہوتے ہیں, ان کا کھانا پینا, واقعی جیل تو ان کے لیے قبر ہے, موت ہے ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. ہم پھر صحبت برداشت کر سکتے ہیں, یہ صحبت برداشت نہیں کرتے نا. جنہوں نے بیلچے سے کھایا ہوا ہو نا, بیلچے سے, وہ چمچ سے نہیں کھا سکتے میرے بھائی, سمجھ آ گئی ہے. جنہوں نے اربوں کھائے ہوئے نا, ان کا لاکھوں کروڑوں سے کام نہیں چلتا میرے بھائی. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے لیے سب کچھ یہی پیسہ ہی ہے. ابھی بھی نہیں بتا رہا پیسے کے بارے میں, اتنا بیمار ہو گیا نا کہ مریم صفدر نے اپنے باپ کی حالت دیکھی, اس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو وہ مشٹنڈے ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہے تھے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مریم صفدر کے بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنا حسن حسین کے بھی بیٹے ہیں, ان کی اولادیں کیا ہیں وہاں پہ مزے لوٹ رہی ہیں جناب, وہاں یاشی چل رہی ہے. کیا کہ ان کو پیسے پہ بٹھایا ہوا ہے. ابے وہ وہاں سے بیان دیتا, اگر باپ کے ساتھ بہن کے ساتھ اتنی محبت ہوتی نا تو وہ وہاں سے لائیو ٹی وی پہ بیان دیتا جناب حسن حسین نواز کہ یار ہم چور نہیں ہیں, ہم ڈاکو نہیں ہیں, پھر بھی ہم یہ فلیٹ بیچ کے دیتے ہیں, یار ہماری زمینیں لے لو. خدارا مسکین بن جاتے, یتیم بن جاتے, ہمارے باپ کو اور ہماری بہن کو چھوڑ دو. نہیں, ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا. کبھی وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں پاکستان کے, تو وہ ہے ہی نہیں. وہ نہیں ہے پاکستان کی تو نواز شریف پھر پاکستان کا ہے, پھر یہ بھی انڈیا یا اسرائیل کا ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, کیونکہ بھائی وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پاکستان کا سارا کچھ ہے میرے بھائی, سمجھ آ گئی ہے. پر یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں نا پاکستان کو, ان کے لیے ڈالر اور ان کے لیے پاؤنڈ ہے, سمجھ آ گئی سب کچھ. ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے. ان کے لیے ہر چیز وہ ہے, وہ پیسہ ہے.
ان کے لیے ملک کچھ نہیں ہے, ان کے لیے کرسی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ اسی کرسی کا چکر چل رہا ہے, اسی پیسے کا چکر چل رہا ہے. ان کو محبت پاکستان سے نہیں ہے. بلاول ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اتنے بڑے مزار انہوں نے گڑی خدا بخش میں بنائے ہوئے ہیں, اتنی زمینیں ان کے پاس, وہ بیچ دو میرے بھائی, اپنے باپ کو چھڑا لو. جو کرپشن ہے وہ آپ ثابت کر دو نا. اگر آپ کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے, آپ کو اپنے ملک سے اتنی محبت ہے, تو بیچ دو نا. اگر میرا باپ جیل میں ہوگا یا کسی کیس میں بھی ہوگا, اگر بے گناہ بھی ہوگا, تو میں دکان بیچ دوں گا, میں مکان بیچ دوں گا, پر میں اپنے باپ کو چھڑواؤں گا. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ملزم ہے یا نہیں, وہ مجرم ہے یا نہیں ہے, اس پہ کچھ ثابت ہوا یا نہیں ہے. میں اپنی ہمدردی کے تحت, ایک اولاد کے ناطے نا, میرا ایک والد ہے, میری عزت میری جان وہی سب کچھ ہوگا, تو میں اپنا سب کچھ بیچ کے میں اپنے باپ کو اپنی بہن کو باہر نکالوں گا. آیا یہ نہیں کہ ان کے ملنے کے لیے بھی نہ ہو کہ نہیں مجھے تو پولیس والے پکڑ لیں گے, مجھے تھانے والے پکڑ لیں گے. اتنے بڑے بڑے جلسے لے کے آ جاتے ہیں نا. ابھی اتنے بڑے بڑے یہ بھٹو ابھی جلسے کرے گا جی جناب اپنا بلاول صاحب, اب اتنے بڑے بڑے جلسے شہباز شریف کرے گا, سب کچھ کرے گا. تو خدا کے بندے تو اسپتالوں کے لیے بھی آ جاؤ نا, 2 بندے یا 3 بندے آپ کو اگر پکڑ لیں گے نا, اگر آپ کو یہ پاکستان کی فوج پکڑے گی یا پولیس پکڑے گی نا آپ کو, تو آپ کا نام اور, میں آپ کو سیاست کی آپ کا نام اور اونچا ہو جائے گا. وہ آ جا یار دیکھو باپ بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اب بیٹوں کو بھی پکڑ لیا, پر بیٹوں نے نہیں آنا. کیونکہ جو 50-60 سال میں باپ نے اکٹھا کیا, جو دادے نے اکٹھا کیا نا, وہ انہوں نے آپس میں اپنے پاس رکھنا ہے. وہ انہوں نے کسی کو نہیں دینا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ ابو بچاؤ, ابو اندر سے کہتا ہے پیسہ بچاؤ. ملک کے لیے کوئی مخلص بھی نہیں ہے. عمران خان کو انہوں نے خواہ مخواہ بدنام کیا ہوا ہے. میرے بھائی اس کو ٹائم دے دو. آدھا ابھی کچھ کام ورک ہو رہا ہے, ملک کے اندر کوئی استحکام ہو رہا ہے. کشمیر کا بھی ایجنڈا کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, ہم نے کشمیر کو بھی آزاد کروانا ہے, ہم نے اور کام بھی کرنا ہے. خدا را یہ منافقتی سیاست چھوڑو. مولانا صاحب آپ بھی گھر بیٹھو, پورا اسلام آباد بند پڑا ہوا ہے, پنڈی موٹر وے بند پڑی, اور کتنی سڑکیں بند کرواؤ گے میرے بھائی, ٹھیک ہے جی. آپ نے وہ ڈنڈا بردار فوج تیار کر لی اپنی, آپ فوج کو بھی بدنام کر رہے ہو, سیکورٹی داروں کو بھی بدنام کر رہے ہو. خدا را انڈیا کو, اسرائیل کو, امریکہ کو اور موقع مت دو میرے بھائی. مسلمان پہلے بھی بدنام ہو چکے ہیں, پہلے ہی پاکستان ٹارگٹ پہ ہے. ایران کا اور سعودیہ کا ویسے نام ہوتا ہے, ٹارگٹ پہ ہمارا ملک ہوتا ہے. خدا را ہمارے ملک کو جینے دو, ہماری عوام کو جینے دو میرے بھائی. ہمارا سیاسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ہمارا ملک پاکستان سے ہمیں پیار ہے, ہمیں پاکستان کے لیے زندہ رہنا ہے, ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہونا ہے میرے بھائی. سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سب میرے بھائی, سب ہم متفق ہیں میرے بھائی. ہمیں سیاسیوں کے چکروں میں مت ڈالو, نہ اپنے مذہب کارڈ کو آپ استعمال کرو. خدا را ہمارے پر, ہمارے عوام پر رحم کرو. اپنی کرسی کے چکر میں, اپنے نوٹوں کے پیسوں کے چکر میں ہمیں ذلیل و خوار مت کرو, اور پاکستانی عوام کو زندہ رہنے تو میرے بھائی. بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ مجھے یقین ہے عدالتیں مجھے انصاف دیں گی, تو کیا کہتے ہیں, عدالتوں نے جو ان کا فیصلہ سنا ہے, کیا وہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہے؟ تو پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں کیا وہ انصاف نہیں ہے؟ کیا جو آپ لوگوں نے کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب لوگوں کو اور انصاف چاہیے. جو عدالتوں نے فیصلہ کیا وہ میرٹ پہ کیا اور بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. انشاءاللہ جی دیکھیں, جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ حق کی بنیاد پہ ہوا ہے. اگر ججز لگے ہوئے ہیں تو وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے. جو قانون پیچیدگیاں چھوڑ دیتا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے. سابقہ سال میں یہ ہوا کہ ایک بندے کو سزا کے طور پر, سزائے موت کا کیس چل رہا تھا, اس بندے کو سزائے موت کا کیس, اس کو سزا ہو چکی تھی. بعد میں کسی وٹنس کے باعث اس کو آزاد کر دیا گیا کہ یہ اس بندے کے اوپر یہ کلیم نہیں بنتا, سزا نہیں بنتی. اس بندے کو رہا کرنے کا حکم ہوا. جب جیل میں اس کو لینے کے لیے گئے تو پتہ چلا 5 سال پہلے وہ فوت ہو چکا ہے. تو یہ قانون ہے ہمارے ملک کا. صرف اور صرف پولیس کی وجہ سے یہ ہمارا قانون خراب ہے. پولیس والے جو ہے پیچیدگیاں چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ایسا نقطہ چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیچارے غریب لوگ جیلوں کے اندر سڑتے رہتے ہیں. اور باقی رہی بات نواز شریف صاحب کی, تو اللہ کے حکم سے ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے حق کی بنیاد پہ کیا ہے. اور آخر کار ان ماؤں بہنوں کا جو یتیم بچوں کے پیسے کھاتی ہیں, غریب عوام کے پیسے کھاتے ہیں, آخر یہ بد دعائیں کسی نہ کسی صورت تو لگتی ہیں. اور انشاءاللہ یہ تو جیلوں میں سڑ کر انشاءاللہ یہ جان دے دیں گے, اور ہم انہیں انشاءاللہ جیلوں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. عمران خان صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے, انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو قرضے سے آزاد کرنا ہے. نواز شریف صاحب, آسان سی بات ہے, آپ کسی بات کے اوپر نہ جائیں, صرف اور صرف اس غریب عوام کا پیسہ دے دیں جو آپ نے لوٹا ہے, اپنے سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے جتنے بھی فلیٹس وغیرہ خریدے ہوئے ہیں بیچیں ان کو. خدا کے بندے, زندگی ایک نعمت ہے, اس زندگی کو انجوائے کرو, مزہ لو اس کا. عوام کا پیسہ واپس کرو,
تاکہ تمہیں اپنی سہولیات میسر آ سکیں. تم نے علاج کرانا ہے ہماری طرف سے جہنم میں جا کے علاج کراؤ, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کم از کم اس غریب عوام کا پیسہ واپس کرو.